جو بندہ روزہ دار کو افطار کرائے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب فرمایا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرما دے۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے فرمایا اتنا افطار کرانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا روزہ کس چیز سے افطار کرانا چاہیے؟ ہمیں ایسی چیزیں نہیں ملتی کہ جس سے روزہ افطار کرایا جائے، یعنی مخصوص اور خاص چیزیں نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کرانے کے لیے اعلیٰ و ارفع چیزیں تلاش نہ کیا کرو، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، یا فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی سے جو کسی کو روزہ افطار کرا دے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، اس کو بھی یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے ابتدائی عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، فرمایا اس کا درمیانہ جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 باتوں کی کثرت کرنا اللہ تبارک و تعالی تمہیں راضی کر دے گا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا 2 باتیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو۔ فرمایا وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینا یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا استغفار کرنا، فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا۔ فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں راضی کر دیں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں غنا حاصل ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا، اور وہ یہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرنا، اور دوسری بات فرمائی کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ یہ 2 باتیں جو فرمایا کہ تمہیں دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر دیں گی۔